بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ اسی بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ پہلا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اذیت دیتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، وہ شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے، اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے، تو رسوا کر رہا ہے، اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت جب سے اس کم بخت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی۔ جب سے اس کم بخت عورت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتا، غریب ہو گیا ہوں، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا ہوں جب سے میں نے اس سے شادی کی۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی ہوئی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، دوسرا اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان روزی میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شرابی انسان۔ شرابی انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک اس کی راہ نہیں چھوڑتا، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا اور شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دودھ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دن منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ، بیٹا سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے،
والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض۔ اب جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، اس کی کیا نماز قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو بھائیو، خدارا جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، تو خدارا اپنے والدین کو راضی رکھو۔ چوتھا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، چوتھا شخص سود خور انسان ہے۔ سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان صبح و شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پانچواں شخص اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی، پھر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 5 بیماریاں یہ آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آج جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے جو ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا، پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ کہا، جی تو نے کیا سنا ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ تو اس نے کہا، جی وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو دوستو، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ صرف یہ سوچ کے ہو سکتا ہے اے انسان یہ تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔